वेलकम बैक टू CMD फुल कोर्स। दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में हमने कुछ थ्योरेटिकल वर्क किया था और वो ज़रूरी था क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ थ्योरेटिकल वर्क था, तो वो हमने किया है। अगर आप ये वाली वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पिछली वाली वीडियोस एक बार ज़रूर देख लें, लेक्चर नंबर 0 और लेक्चर नंबर 1, और ये है लेक्चर नंबर 3। तो इसमें हम फुल प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ कमांड करेंगे, CMD में अप्लाई करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि CMD में काम कैसे करता है। तो आज की वीडियो ये प्रैक्टिकल है फुल। अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके उस पिछले वाली वीडियोस को पहले देख लें और उसके बाद आप ये वाली वीडियोस देख लें। तो अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं सर्च बार में। अब सर्च बार में यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ CMD। अगर मैं CMD सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मेरे लिए एक कमांड प्रॉम्प्ट का एक ऐप है, मतलब प्रोग्राम है, वो यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं इसको सिंपल भी ओपन कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे तो इसमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं, मतलब आप हर किसी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है। आप यहाँ पर क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद ये पेज आपके साथ, ये कंसोल है और ये आपके सामने ओपन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कुछ लिखाई हो रही है, इसकी मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, तो ये पेज है, आप इसको मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करें तो ये फुल पेज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं इस तरह ही रहने देता हूँ। ठीक है, आप इसको मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपकी कंप्यूटर मतलब विंडोज़ वर्जन है या विंडो 10 है और ये उसके वर्जन है, वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आपको दिखा रहा है C:/user/administrator। अब इसका मतलब ये है कि अभी आप कौन से डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। डायरेक्टरी से मेरा मतलब है फोल्डर, आप कौन सी फोल्डर में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक बार फिजिकल में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिस PC में जाता हूँ। अब दिस PC में लोकल डिस्क C में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर यूज़र में क्लिक करता हूँ जिस तरह उन्होंने बताया, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में रहता हूँ। तो ये मैं इसी फोल्डर में ही वर्क कर रहा हूँ, जिस तरह कि आप लोगों ने वहाँ से देखा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख लें कि वहाँ पर भी C:/user/administrator था। आप यहाँ पर देख लें कि मैं इसी फोल्डर में, इसी डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर होता है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप पर भी लेके आ सकते हैं। तो आज की जो कोड्स है वो आपको मैं दिखाता हूँ, आपने उसको प्रैक्टिस करना है। एक दूसरा तरीका भी है, आपको सीखना चाहिए कि CMD को हम दूसरे तरीके से कैसे ओपन कर सकते हैं। मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ Windows+R, मैंने प्रेस कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ CMD टाइप मैंने किया, इसके बाद इंटर कर दे, तो आप यहाँ से भी CMD को ओपन कर सकते हैं। आप ये देखें कि इसका कलर चेंज है। ये कलर मैंने खुद चेंज किया और आपको भी आगे सिखाऊंगा कि किस तरह यह कलर आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ वही पुराना जिस तरह कि मैंने ओपन किया था। ठीक है, तो इस तरह से हम CMD को ओपन कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ कमांड करते हैं। आज आप लोगों के लिए कमांड्स अपने होमवर्क में भी करना है, और ये मैं आपके वीडियो के लास्ट में आपको एक लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में अभी भी मौजूद है। आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर लें और वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट हम एक कमांड लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं dir। अब dir का मतलब होता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होते हैं फोल्डर्स। आप किस फोल्डर में काम कर रहे हैं और आप उस फोल्डर, ये अगर आप अभी इंटर कर दें, इंटर कर दें, और ये आपको जिस फोल्डर में आप अभी काम कर रहे हैं वो आपके लिए प्रिंट कर देगा कि वहाँ पर कितने फोल्डर्स और सब फाइल्स हैं। तो मैं अभी इंटर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फोल्डर्स है, ये VS कोड का, ये 3D ऑब्जेक्ट, कॉन्टेक्ट, डेस्कटॉप, ये हमारे साथ वहाँ पर कुछ फ़ोल्डर्स मौजूद हैं। ठीक है, मैं अभी आपको ग्राफिकल भी बता देता हूँ कि वहाँ पर हमारे पास ये फ़ोल्डर्स मौजूद है जिस तरह कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ, जिस तरह के यहाँ पर मैंने वो किया था C यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टरी में हो अभी, तो वो VS कोड, 3D ऑब्जेक्ट और ऐप डेटा वो यहाँ पर सारे मौजूद हैं। अब इसी फोल्डर में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये तो मैंने कर दिया कि मेरे पास ये मैंने प्रिंट कर दिया कि मैं इसी डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं एक और कमांड देता हूँ डेट। अब डेट आपने टाइप करना है और इसके बाद इंटर कर दें, और इंटर करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि थर्सडे 5 जनवरी 2023, तो यहाँ पर आपको डेट दिख रहा है, तो यही डेट है, बिल्कुल है फिक्स। अगर यहाँ पर आप करना चाहते हैं कि इंटर न्यू डेट, यहाँ से आप डेट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चेंज करना चाहता, मैं यहाँ पर कुछ टाइप नहीं करना चाहता। ठीक है,
میں اس کو صرف انٹر کرتا ہوں تو یہ نیچے والی یہ اس ڈائریکٹری سے ایگزٹ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر میں دوسرا کمانڈ لکھتا ہوں ٹائم کا۔ اگر آپ ٹائم چینج کرنا چاہتے ہیں یا صرف دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں نے ٹائم پٹ کر لیا، اور یہ دیکھو یہ مجھے ایگزیکٹ ٹائم دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی 5 بجے ہے اور یہ 24 آورز میں اگر دکھائے تو یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ آپ اسے ریئلائز کر سکتے ہیں کہ یہاں پر 7 ہے اور یہاں پر بھی 7 ہے، یہ ابھی اپڈیٹ ہو گیا اس لیے۔ اب اس لیے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹر نیو ٹائم، آپ یہاں سے ٹائم بھی چینج کر سکتے ہیں، لیکن میں چینج نہیں کرنا چاہتا۔ آپ یہاں پر کیا کر دیں، انٹر کر دیں اور یہ اس سے ایگزٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ ایگزٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں ایک اور کمانڈ کی، اس کو کہتے ہیں MKDIR، آپ نے کوئی سپیس نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب ہے میک ڈائریکٹری، ایک منٹ میں آپ کے لیے لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، میک ڈائریکٹری، اس کا مطلب ہوتا ہے میک ڈائریکٹری، ٹھیک ہے۔ میک ڈائریکٹری کا مطلب ہے آپ فولڈر کریٹ کریں، ٹھیک ہے، کریٹ فولڈر۔ میں یہاں پر ایک فولڈر کریٹ کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں پر MKDIR اپنے لکھنا ہے میک ڈائریکٹری، اور یہاں پر ڈائریکٹری کو ایک نام دینا ہے۔ پچھلے کمانڈ میں نے کوئی نام نہیں دیا تھا، اس لیے وہ سینٹیکس ایرر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں میک ڈائریکٹری میں دیتا ہوں کمانڈ پرامپٹ، میں نے یہ کر دیا اور یہ ایک ڈائریکٹری بن چکی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ابھی فزیکل بھی دکھا رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ یہ ہم یوزر ایڈمنسٹریشن میں ہم کام کر رہے ہیں کہ یہ ڈائریکٹری اور پرامپٹ کی ہے، لیکن اگر ہم ایک ہی ڈائریکٹری بنانا چاہیں، اس کو ہم کرتے ہیں MKDIR کمانڈ، اس کو انڈرسکور کرتے ہیں پرامپٹ، انڈرسکور پریس کرنے سے آپ کو کیا ہوگا، یہ ایک ہی نام ہو جائے گا۔ اب انٹر کر دیں اور انٹر کرنے سے یہ آپ کا ایک فولڈر بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ کمانڈ پرامپٹ کا فولڈر بن چکا ہے۔ اب اس کے بعد میں نے 3 فولڈر ایسے ہی بنا دیے، ٹھیک ہے، کمانڈ پرامپٹ اور پرامپٹ، یہ 3 ڈائریکٹری جو ہے یہ میں نے ایسے ہی بنا دی۔ اب میں اس کو کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں۔ اب میں ڈیلیٹ کیسے کروں گا، یہاں پر میں کروں گا، میں ایک کمانڈ لکھوں گا RMDIR، مطلب ریموو DIR ڈائریکٹری، ریموو ڈائریکٹری، اور یہاں پر اس ڈائریکٹری کا نام لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کمانڈ لکھ لیا، میں کمانڈ فولڈر کو بھی ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پرامپٹ فولڈر کو بھی ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور ایک ہم نے کیا تھا کمانڈ انڈرسکور پرامپٹ، یہ تینوں فولڈر ہم نے کریٹ کیے تھے۔ اب میں تینوں کو ایک ساتھ ہی ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، انٹر کرتا ہوں، اور انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے تینوں کو ہی ڈیلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر میں اس فولڈر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر ایک فولڈر ہے اور میں اس کو آپ کے سامنے ہی یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہاں پر میں اس کو کیسے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں۔ اب یہاں پر میں کرتا ہوں RMDIR، آپ نے کوئی سپیس نہیں لگانا، یہاں پر اس طرح نہیں کرنا، اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ آپ کے لیے ایرر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، RMDIR کر دے اور اس کے بعد یہاں پر جو فولڈر کا نام ہے آپ یہ انٹر کر دے اور اس کے بعد پٹ کر دے، اس کے بعد انٹر کر دیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے وہ ڈیلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے آپ فولڈر کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس اب یہ تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ ڈائریکٹری کریٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کو ریموو کیسے کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس پورے ہمارے پاس بہت سارا مطلب یہاں پر ڈیٹا آ گیا، ٹھیک ہے، ہم اس کو ڈیلیٹ کیسے کر لیں، ہم یہاں پر اس کو کیسے ڈیلیٹ کر لیں، مطلب وہاں سے نہیں، یہاں سے اس کو کیسے کلیئر کریں۔ تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، CLS اپنی مطلب انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک ریزلٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ CLS کا مطلب ہے کلیئر اسکرین، ٹھیک ہے، کلیئر اور اسکرین، آپ انٹر کر دیں تو یہ پورا اسکرین کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہاں سے کوئی ڈیلیٹ نہیں ہوا لیکن یہاں سے صرف اسکرین کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح سے اسکرین کو بھی کلیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے میں یوزر ایڈمنسٹریشن سے اس فولڈر سے میں کیسے نکل جاؤں یہاں تک، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ڈیسک ٹاپ پر پہنچوں اور میں یہاں پر ایک فولڈر کریٹ کرنا چاہتا ہوں ڈیسک ٹاپ میں یہاں پر، تو میں کیسے کریٹ کروں گا، تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، CD پٹ کرنا ہے، CD مطلب چینج ڈائریکٹری، آپ یوزر ایڈمنسٹریشن سے میں چینج کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، تو میں یہاں پر کیا کروں گا، یہاں پر میں صرف پٹ کروں گا ڈیسک ٹاپ، کیونکہ یہ اس جگہ کے نام ہے ڈیسک ٹاپ۔ آپ نے سپیلنگ میں کوئی غلطی نہیں کرنی، اگر آپ سپیلنگ میں غلط کر لیں مطلب یہاں پر اس طرح کر لیں تو آپ کو رزلٹ آپ کو نہیں مل رہا،
لیکن اگر آپ یہاں پر کر لیں اسپیلنگ ٹھیک لکھے تو یہ آپ کا ڈائریکٹری چینج ہو جائے گا، یہاں پر ڈیسک ٹاپ پر آپ پہنچ جاؤ گے۔ اب یہ آپ دیکھ رہے کہ وہ آپ کو کہہ رہے کہ آپ ایڈمنسٹریشن میں یہاں پر ڈیسک ٹاپ پر پہنچ گئے ہوں۔ اب میں یہاں پر کیا کرتا ہوں، میں ایک ڈائریکٹری بناتا ہوں، ٹھیک ہے، MKDIR کرتا ہوں، یہاں پر میں ایک ڈائریکٹری اوپن کرتا ہوں، یہاں پر میں نے انڈرسکور نہیں ڈالا، ٹھیک ہے، میں انڈرسکور ڈالتا ہوں اور یہ اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، اب میں MKDIR ایک ڈائریکٹری بن جائے گی، یہاں پر آپ میں اس کو انٹر کرتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک ڈائریکٹری بن چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کو اوپن ڈائریکٹری کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے CLS کی بات کی تھی کہ ہم اسے کلیئر اسکرین کر سکتے ہیں، CLS ہم نے اسکرین کلیئر کر دیا، اور باقی CD کی ابھی ہم نے بات کی، DIR کی بھی، مطلب لسٹ ڈائریکٹری۔ اب ڈیسک ٹاپ میں دیکھتا ہوں کہ کتنی ڈائریکٹریز ہیں۔ اب میں یہاں پر کیا کروں گا، DIR پٹ کرتا ہوں اور یہاں پر بہت سارے مجھے وہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ CLS کرتا ہوں اور اس کو میں کلیئر کرتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک دو اور کمانڈ رہتے ہیں، ہمارے پاس ایک کمانڈ ہوتا ہے ہیلپ۔ اب ہیلپ آپ نے جو بھی آپ کو مسئلہ ہو جائے، یہاں پر آپ کو کوئی کمانڈز میں دقت آ رہی، مطلب اس کا آپ کو آنسر نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، میں یہاں پر ایک غلطی کر رہا ہوں، مطلب میں نے یہ کر لیا اور ٹھیک ہے، یہاں پر مجھے ایک غلطی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں گا، یہاں پر میں کرتا ہوں ہیلپ کرتا ہوں۔ اب ہیلپ پٹ کرنا ہے آپ نے، یہاں پر انٹر کر دے، اور انٹر کرنے کے بعد یہاں پر بہت سارے کمانڈز آپ کو مل جائیں گے، آپ یہاں سے کیا کر سکتے ہیں، اس میں سے چوز کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ چاہتے ہیں جس کی آپ کو دقت ہو رہی ہے آپ وہاں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں DIR یہ ہے میرے لیے، تو DIR کا مطلب ہے ڈسپلے اے لسٹ آف فائلز اینڈ سب ڈائریکٹری ان اے ڈائریکٹری، تو یہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس بہت سارے ریزلٹ ہے، میں اس کو کیا کرتا ہوں، CLS کرتا ہوں، کلیئر اسکرین کرتا ہوں، اور اس طرح سے آپ اس کا کیا کرتے ہیں، DIR مطلب آپ کو کمانڈز وہاں سے کلیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہیلپ کی بات کی، اب لاسٹ میں جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کے بعد بہت سارے اور بھی ہے، لیکن میں یہاں پر لاسٹ کا کہہ رہا ہوں کہ آج کی ویڈیوز کے لیے ایک لاسٹ کمانڈ ہے، تو ایگزٹ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ اس کو مطلب کلوز کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں سے بھی کلوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کمانڈز کے تھرو کرنا چاہیں تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، ایگزٹ لکھتے ہیں، اس کے بعد انٹر کرتے ہیں، تو ہم نے کیا کر لیا، ایگزٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ ایگزٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ دوستو ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا، ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اگلے ویڈیو میں اور بھی بہت سارے کمانڈز کریں گے، اور آپ نے اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے تاکہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جائے کہ کس طرح یہ کمانڈز ورک کرتے ہیں، تو آپ نے سب پریکٹس کرنا ہے، اور کچھ بھی ہو یہاں پر جو ہم نے کیا ہے اس میں سے اگر کوئی آپ کو مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، میں آپ کو رپلائی کروں گا۔ اگر آپ نے پچھلے لیکچر نہیں دیکھے تو آپ پچھلے لیکچرز کو بھی دیکھ لیں، پچھلے 2 لیکچر ہم نے اپلوڈ کیے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔